أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نوحا اور یقیناً ہم نے بھیجا نوح کو، یا نوح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا الا قوم ہی اس کی قوم کی طرف، فلبث فیہم پس وہ ٹھہرا رہا، فیہم ان کے درمیان، ان میں، الف سنتن الا 50 عام، الف سنتن 1000 سال، مگر الا 50 عام یعنی 50 کم، یعنی 950 سال۔ فَأَخَذَهُمُ الطوفان پس آ لیا انہیں طوفان نے، وہم ظالمون اس حالت میں کہ وہ ظالم تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ پھر ہم نے نجات دی اسے، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ اور ان لوگوں کو جو کشتی میں سوار تھے، وَجَعَلْنَاهَا اور بنا دیا ہم نے اسے، آیَةً لِلْعَالَمِينَ نشانی، یا عبرت کا نشان یا نشانی، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے۔ ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام، اذ قال لقومی اور جب اس نے کہا اپنی قوم سے، اعبدوا اللہ واتقوا کہ عبادت کرو اللہ کی، واتقوہ اور اسی سے ڈرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم تعلمون جانتے ہو۔ انما تعبدون من دون اللہ در حقیقت تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، اوثانن وہ بت ہیں، وتخلقون افکا اور تم جھوٹ گڑتے ہو، یعنی تم جو بتوں کے ان کے بعد اللہ کے ان کو تم جھوٹ گڑتے ہو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ بے شک وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ، لا یملکون لکم رزقا نہیں وہ اختیار رکھتے، لکم ان کے لیے تمہارے لیے، رزقا کسی رزقا، فابتغوا عند اللہ پس تلاش کرو اللہ ہی کے پاس، الرزق رزق اللہ ہی سے مانگو، وعبدو اور اسی کی عبادت کرو، وشکرو لہ اور اسی کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔
وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اور اگر وہ تکذبو وہ جھٹلائیں آپ کو، فقد تو یقیناً کذب جھٹلایا، بہت سی امتوں نے، من قبلکم آپ سے پہلے، وما علی الرسول اور نہیں ہے رسول پر کوئی ذمہ داری، الا مگر بلاغ المبین واضح طور پر پہنچا دینا۔ اولم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہے، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، کیف یبدئ اللہ الخلق کس طرح ابتدا کی اللہ نے تخلیق کی، ثم یعید پھر وہ کس طرح انہیں دوبارہ لوٹائے گا، زندہ کرے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ کے لیے، ذالک اللہ پر یہ بہت زیادہ، بہت ہی یسیر آسان ہے۔ قل کہہ دیجئے، سیرو یعنی تم سیر و گھومو پھرو، سیر و تفریح کرو، پھر زمین میں گھومو پھرو، فانظرو پھر تم دیکھو، کیف بدأ الخلق کس طرح اللہ نے پیدائش کی ابتدا کی، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ پھر وہ اللہ کس طرح دوبارہ پیدا کرتا ہے آخرہ، یعنی دوبارہ اسی طرح کی چیزوں کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعذب من یشاء، وہ عذاب دے جسے وہ چاہے، وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ اور جسے وہ چاہے اس پر رحم فرمائے، وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ اور اسی کی طرف تم تقلبون لوٹائے جاؤ گے۔ وما انتم اور نہیں ہو تم بمعجزین فی الارض، ہرگز بھی یعنی ہرگز بھی عاجز کرنے والے تم نہیں ہو زمین میں، ولا فی اور نہ ہی آسمانوں میں، نہ ہی آسمان میں۔ وما لکم من دون اللہ اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا، من ولی کوئی تمہارا ولی یعنی کوئی دوست، ولا نصیر نہ ہی کوئی مددگار۔ تو یہاں جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے سمجھنے کے لیے، اس کے اگر آپ شروع کی آیات کو اگر نظر ڈالیں، جس میں کہا گیا اہل ایمان سے کہا گیا کہ جب بھی اہل ایمان، جو بھی کوئی انسان یہ ایمان لایا تو اس کو آزمائش میں ڈالا گیا، اور ان لوگوں کو بھی ڈالا گیا جو آپ سے پہلے تھے، اور دوسری طرف ظالم کافروں سے بھی یہ کہا گیا کہ تم اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ ہم مجھ سے بازی لے کے جاؤ گے اور ہماری گرفت سے تم بچ نکلو گے۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھ کے پھر اگر ہم ان آیات کو پڑھیں تو اس میں اصل میں واقعات بیان کیے گئے ہیں، تاریخی واقعات رسولوں کا، کہ جس قوم نے رسول کی مخالفت کیا، رسول کو جھٹلایا، اس کا کیا انجام ہوا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو بھی اللہ کے رسول کے خلاف مخالفت کرتا ہے، اس کا یہ انجام یہی ہوتا ہے جو ان لوگوں کا ہوا۔ تو سب سے پہلے بتایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا یقیناً نوح علیہ السلام کو اس کے قوم کی طرف، اور وہ ان کے درمیان کتنا 950 سال رہے۔ مطلب یہ کہ نبوت کے سرفراز ہونے کے بعد سے طوفان آنے تک پورے 900 ساڑھے 900 سال نوح علیہ السلام نے یہ ظالم اور گمراہ قوم کی اصلاح کے لیے اپنی کوششیں کرتے رہے، اور اتنی مدت تک آپ انداز لگائیں کہ زیادتیاں برداشت کرنے پر بھی انہوں نے ہمت نہیں آ رہی۔ تو یہ چیز یہاں یہی بتانا مقصود اہل ایمان سے بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ابھی سے 4 5 سال میں ہی پریشان ہو گئے کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ کیوں نہیں اللہ کی نصرت نہیں آتی۔ یہاں ہمارے اس بندے کو دیکھو جس نے 950 سال تک اس قوم کا مقابلہ، قوم مذاق اڑایا کرتی تھی ان کا، جب بھی وہ دیکھتے وہ کشتی بنا رہے ہوتے تھے اور خشکی میں کشتی، تو قوم کے سردار یا قوم گزرتے کہ کیا کر کشتی بنا رہا ہوں، کہ کہاں چلاؤ گے، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ وقت آئے گا کہ جب پتہ چلے گا کہ کہاں چلائیں گے۔ اور اتنا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ بڑے میاں جو ہے وہ بوڑھے ہو گئے، ان کو سمجھ نہیں، پاگل ہو گئے، کشتی بنا رہے ہیں، مگر قوم کو کتنی اذیتیں ان کو دیا کرتی تھی۔ اور 950 سال ایک شخص جیسے خود جیسا تھا سورہ نوح میں کہ میں نے ان کو چپ کے بھی پکارا، کھلے عام بھی پکارا، ہر حال بیٹھے بھی، رات دن ایک کر دیے ان کے لیے کہ کسی طرح یہ آ جائیں، مگر یہ اس پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اور پھر ہوا کیا، فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، وہ ان کو طوفان نے آ لیا۔ ہم بس پڑھا ہے کہ جی پھر طوفان آیا اور کس طرح سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، سوائے ان لوگوں کو جو ان کی کشتی میں سوار تھے، یعنی ایمان والوں کو بچا لیا، باقی کسی کو نہیں بچایا۔ میں ان کی بیوی بھی، یعنی کہ ان کا بیٹا بھی، جو اسلام کا جو بیٹا تھا وہ بھی اس میں شامل نہیں تھا بچنے والے، وہ بھی غرق ہو گیا۔ تو یہاں پہ بتائے گا وہ بچیں گا وہی جو ایمان لائے گا، اور پھر ہوگا کہ اس حالت میں، طوفان کی حالت، اس حالت میں آئے کہ وہ اپنے ظلم پر قائم تھے، ہے کہ ظلم وہم ظالمون، وہ ظالم تھے،
مطلب ہے کہ اگر وہ طوفان آنے سے پہلے اپنے ظلم سے باز آ جاتے تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہ بھیجتا، مگر انہوں وہ باز آئے نہیں تو پھر ہوا کیا کہ پھر اللہ نے طوفان بھیج دیا۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابُ السَّفِينَةِ، اور ہم نے پھر اسے بچا لیا اور ان لوگوں کو جو کشتی میں سوار تھے، اور بنا دیا ہم نے ایک نشانی لوگوں کے لیے۔ نشانی سے بنا دیا تو ان لوگوں کو نشانی بنا دیا کہ پوری پھر یہی لوگ بچے اور کوئی نہیں بچا۔ یا پھر یہ کہتا ہے اس کے لیے آتا ہے کہ ایک کشتی کو نشانی بنا، کیونکہ یہ کشتی بہت عرصے بعد تک جو ہے وہ رہی ہے، کیونکہ سورہ قمر میں آتا ہے نا، سورہ قمر میں نشان عبرت خود کشتی کے بارے میں جس طرح آتا ہے وہ ہم اللہ والا ذات الالواح، ہم نے نوح کو سوار کیا تخت اور میخ والے کشتی پر، وہ چل رہی تھی ہماری نگرانی میں اس شخص کے لیے جزا کے طور پر جس کا انکار کر دیا گیا تھا، اور ہم نے اسے چھوڑ دیا ایک نشانی بنا کر، بس ہے کوئی سبق لینے والا۔ یعنی اس کشتی کو، اور کہتے ہیں کہ یہ کشتی بہت عرصے تک ایک جودی پہاڑ پر رہی ہے، بلکہ قریب مسلمان جب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی رہی ہے، اور ابھی بھی کچھ لوگ تو دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ جی کشتی وہاں کشتی، بہرحال اس میں نشانی بنا دیا گیا کہ ایک تو یہ بھی نشانی ہے کہ یہ کشتی ہے کہ وہ کشتی جس میں وہ لوگ بچائے گئے جو اللہ پہ ایک رسول پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اور یہ بھی ہے کہ اس کو دیکھ کے پھر اسی کے یہ پہلی کشتی جو بنائی گئی، اسی کو دیکھ کے باقی دنیا میں جتنے بھی سواریاں سمندر کے لیے بنی ہیں اسی کے کشتی کے بعد ہی بنی ہے، تو یہ ایک نشانی بنا دی گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوسرے رسول کی مثال دیتے ہیں، وہ ابراہیم اذ قال لقوم اعبدوا اللہ واتقوا، کہ لوگوں اپنے قوم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، یعنی اس کے ساتھ یعنی اس کی شرک اور نافرمانی کرنے سے ڈرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ انما پھر بتا دے گا کہ تم انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، در حقیقت یہ جن کو بھی تم اللہ کے سوا اللہ پکار رہے ہو یا جن کی تم پوجا کر رہے ہو، یہ تو مضبوط ہیں اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو، یعنی کہ یہ بت جو ہے بالکل جھوٹے گھڑے جا رہے ہیں، یعنی ان کے بتوں کا وجود خود ایک جھوٹ ہے، تمہارے یہ عقائد کے دیوے دیوتیاں یا اللہ کے اوتار ہیں یا اس کی اولاد ہیں، اللہ کے مقرب اور اس کے ہاں سفارشی ہیں، یا ان کی میں سے کوئی شفا دینے والا ہے، کوئی اولاد بخشنے والا ہے، کوئی روزگار دلانے والا ہے، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، یہ سب اپنی جھوٹی باتیں جو تم لوگوں نے اپنی طرف سے وہم و گمان کر کے بنا لی ہیں۔ حقیقت ان سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہ یہ محض بت ہیں اور بے جان ہیں، یہ بے اختیار ہیں، بے اثر، ان کا کوئی اختیار ہے نہیں ان کے پاس، جن کی تم عبادت کیے جا رہے ہو، جن کے آگے تم چڑھاوے چڑھا رہے ہو، یا جن کے آگے تم کھڑے ہو کے کہتے ہو ہم تو بس اسی کے اعتکاف میں بیٹھے رہتے ہیں، تو یہ سوال وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جن کی بھی تم بات کرتے ہو یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، وہ ان کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں ہے لکم رزق کا، کسی تمہارے رزق کا بھی، وابتغوا عند اللہ، بس اللہ کے رزق، اللہ سے رزق چاہو، اللہ سے رزق مانگو، پھر اللہ سے رزق مانگو، اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، کیونکہ اسی کی طرف تم لوٹ کے جانا ہے۔ یہ جو فقرے یہ چند ہو، اس میں ابراہیم علیہ السلام نے پوری بت پرستی کے خلاف تمام معقول دلائل بالکل ایک ساتھ ہی سمیٹ کے رکھ دیے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیونکہ معبود بنانے کے لیے لامعنی کوئی نہ کوئی معقول وجہ تو ضرور ہونی چاہیے۔ ایک معقول وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی ذات میں معبودیت کا کوئی استحقاق رکھتا ہے، اس کا حق ہو کہ اس کی عبادت کی جائے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ آدمی کا خالق ہو، اسی کو انسان کو اس نے پیدا کیا ہو، تو پھر آدمی اپنی وجود کے لیے اس کا احسان مند ہے کہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے تو میں اس کی عبادت کروں۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ آدمی کی پرورش کا سامان کرتا ہو، یعنی اس کو رزق دیتا ہو، یعنی اس اللہ یعنی اس کا جو کوئی اس کو رزق دے تو پھر اس کی عبادت تو جائز ہو سکتی ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی کا مستقبل اس کے ساتھ وابستہ ہو، اور آدمی کو یہ اندیشہ ہو کہ اس کی یہ ناراضگی اگر موڑ لے گا تو اس کا پھر انجام خراب ہوگا، اس کے تو خطرناک نتائج نکلیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ان چار وجوہات میں سے کوئی وجہ بھی یہ بت پرستی کے حق میں نہیں ہے، ہر ایک یہی تقاضا کرتے ہیں، یہ خالص ایک اللہ کی عبادت کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ محض بت ہیں کہہ کر انہوں نے پہلی وجہ کو ختم کر دیا، کیونکہ جو نرا بت ہو اس کے معبود ہونے کے آخر کوئی استحقاق تو بنتا ہی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ تم خود ان کے خالق ہو، یعنی انہوں نے تمہیں نہیں بنایا بلکہ تم لوگوں نے خود ان کو بنا دیا، تو یہ بات دوسری وجہ بھی ختم ہو گئی کہ کوئی بنانے والا ہو۔ تیسری وجہ یہ کہ کسی نوعیت کا بھی کوئی بھی رزق وہ تمہیں دے نہیں سکتے، کیونکہ رزق تم چڑھاوے تو تم چڑھا رہے ہو، ان کے تو کوئی اختیار نہیں کہ وہ تمہیں رزق دیں۔
تو یہ بات بھی یہاں پہ ختم کر دی گئی کہ یہ رزق کو دینے والے ہوں۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ تمہارا جو انجام اور تمہاری عاقبت کا سنوارنا یا بگاڑنا ان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور پھر اس واضح کر دی کہ جتنے وجوہ سے بھی انسان کسی کو معبود قرار دے سکتا ہے، وہ سب کے سب اللہ کے سوا، اللہ ہی ہے واحد لا شریک لا، اس کے سوا کسی کی بھی عبادت کے مقتدر ہو نہیں سکتے کہ اس میں کسی کی عبادت کی جائے۔ تو پھر یہی بتا دیا گیا ہے کہ وہ پھر جو ہے تم اللہ سے وابتغوا عند اللہ رزق، اسی سے تم رزق چاہو، اسی کی تم عبادت کرو، اسی کا شکر ادا کرو، کیونکہ یہ وہی ہے، ایک ذات ہے جس کی ساری چیزیں، کیونکہ تو اسی کی طرف آپ کو پھر ایک بتا بھی دے کہ وجہ کیا ہے کہ پھر ویلے ہی ترجعون، اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ یعنی میری دعوت توحید کو، اس کی خبر کو کہ تمہیں اپنے رب کی طرف پلٹنا اور اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے۔ جھٹلاتے ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تاریخ میں پہلے بھی لوگ جھٹلائے جا چکے ہیں۔ وَإِن تَكْذِبُوا وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ مِن قَبْلِكُمْ، اگر یہ میری بات کو تم یہ سمجھ لو کہ لوٹائے بھی جاؤ گے اللہ کی طرف، یہ تو نہیں کہ بتوں کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اسی کی طرف جواب دینا ہے۔ مگر کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر وہ پھر آپ کو جھٹلائیں جیسے کہ انہوں نے جھٹلا دیا قوم نے، تو بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت سی امتیں میں آپ سے پہلے بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ وما علی الرسول الا اور رسول کی تو ذمہ داری اس کی سوائے ہے نہیں کہ وہ پہنچا دے۔ اللہ کے رسول کی تو ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ جو اللہ نے اس کی طرف وحی کی اس کو لوگوں کو تک وہ پہنچا دے، واضح طور پہ صاف بیان کر دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے یہ چاہتے ہیں۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس سے آپ سے پہلے بھی نبی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نوح علیہ السلام تھے، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ان کے سب یہی تعلیم لے کر آئے تھے، مگر قوم نے ان کو بھی جھٹلا دیا۔ تو ابھی دیکھ لو کہ انہوں نے جنہوں نے جھٹلایا ان کا کیا انجام ہوا، نبیوں کا تو کچھ نہ بگڑا، وہ تو بچا لیے گئے، مگر وہ لوگ جنہوں نے ان کو جھٹلایا ان کا تو پھر جو حشر ہوا وہ ہم بڑا ہے کہ ہر قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا، تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا۔ تو یہاں بھی یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول کی کوئی ذمہ داری سوائے اس کے نہیں ہے کہ وہ آپ کو پیغام پہنچا دیں، اب تم اس پہ ایمان لاتے ہو یا نہیں لاتے ہو، نہیں لاتے تو پھر اس کا انجام بھگتنے کے لیے تیار رہو۔ پھر یہ بتایا جا علم یارو کیف یبدی اللہ الخلق، کیا کیا انہوں نے یہ نہیں غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیسے کی؟ یعنی تخلیق کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتا ہے اور پھر اسی کا اعادہ بھی وہی کرتا ہے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یعنی بے شمار اشیاء ایسی ہیں جو عدم سے وجود میں آتی ہیں، اور دوسری طرف انسان بھی مٹنے کے بعد دوبارہ ویسے انسان وجود میں آ جاتے ہیں۔ مشرقین یہ بات تو یہ مانا کرتے تھے کہ اللہ کی صرف خلق یعنی اللہ ہی تعالیٰ ہی ہے جو سب کو پیدا کرتا ہے، اسے ان کے اللہ کے خالق ہونے سے انکار نہیں تھا۔ اور نہ ہی کوئی آج کے مشرق بھی اس سے انکار نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پیدا ہے، سب یہ کہیں گے کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی ہے، مگر جب شریک اس میں ڈال دیتے ہیں اپنی منمانی سے، کوئی جب اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ مشکل بنا دیتے ہیں۔ ورنہ سب کا ہے یہ نظریہ یہی ہے، سب کا بلکہ ایمان یہی کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی ہے، اور ثم یعید پھر وہی لوٹائے گا۔ اس پہ آ کے ان کو شک ہو جاتا ہے کہ کیوں نہیں، کیوں ایسا کیوں ہوگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نظارے کا اللہ کے لیے تو بڑا آسان ہے۔ جب ایک شخص نے ایک اللہ نے بغیر نمونے کے ایک چیز کو پیدا کر دیا، تو دوبارہ پیدا کرنا تو ہر چیز کا آسان ہوتا ہے، سب سے پہلے ہی مشکل ہوتا ہے جب ایک چیز پہلے بن گئی اس کو دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے تو ویسے بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ نے تو کن کہنا اور سب کچھ ہو جائے گا۔ تو یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہی ہے جو دوبارہ بھی تمہیں اپنے لوٹائے گا، وَإِنَّ ذَلِكَ اللہ یسیر۔ پھر یہ بتایا کہ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ، کہ تم گھومو پھرو زمین میں، پھر زمین میں چلو پھرو دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی، اور پھر اللہ بار دیگر زندگی کس طرح بخش گئی، کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری سے پہلی بار تم تخلیق کا خود مشاہدہ کر رہے ہو، تو تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی کاریگری سے دوبارہ تخلیق کون سا مشکل ہے، ایسا کرنا اس کی قدرت سے باہر ہو نہیں سکتا، اور نہ ہی اس کی قدرت سے کوئی باہر ہے۔ تو اس میں ان کو کہا یہ ہے تم ذرا سبق حاصل کرو، یعنی کہ ان کے جاؤ دیکھو پھرو کہ کیا ہوتا ہے، کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے تمہیں پیدا کیا، تم دیکھنے سننے والا انسان بنا دیا، جس ذات نے پہلی دفعہ پیدا کیا اس بات پر بھی قادر ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کر دی۔ وجہ سے وہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو اہون علیہ، سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہی ہے جو خلق کی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر اسے زیادہ، یہ تو زیادہ آسان ہے اس کے لیے۔
تو پھر یہی ہے کہ زمین مختلف زمین میں ہم دیکھتے ہیں مختلف قسم کے انسان ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کہ زبانیں کتنی مختلف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی الگ الگ چیزیں بنا دی ہیں، اور قیامت کے دن پھر انہیں دوبارہ پیدا کرے گی، کس لیے کہ وہی اس چیز پر قادر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی مرضی، یعذب من یشاء یرحم من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے رحم فرما دے، کیونکہ مخلوق اسی کی ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے مخلوق ہے، تو اسی کی اس کی تو پھر مرضی ہے، وہ جو چاہے کرے۔ تو بتایا یہی جا رہا ہے کہ پھر یہ اللہ کی شان ہے، جسے چاہے عذاب دے، جس پہ چاہے رحم کرے، وہ حاکم ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے وہ جاری کر دیتا ہے۔ کوئی اس کے حکم کو ٹالنے والا ہے نہیں، کوئی اس کے ارادے کو بدل نہیں سکتا، کوئی اسے کوئی چون چرا کر نہیں سکتا، کوئی اسے سوال کر نہیں سکتا، اور وہ سب پر غالب ہے۔ جس سے چاہے پوچھ لے اور جس کے چاہے جو نہ پوچھے، کیونکہ خلق کا خالق اور امر کا مالک، سب کچھ تو مالک تو وہی ہے۔ یعنی اس نے جو کچھ کیا سراسر عدل ہے، جس کے لیے وہی مالک، اور وہ ظلم سے پاک ہے۔ یعنی کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا، اگر اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں والوں اور زمین والوں کو عذاب کرے، یعنی سب کو عذاب دے دے، تبھی وہ ظالم نہیں ہے، عادل ہے، اس کی مرضی ہے، کیونکہ وہی مالک ہے، ہر چیز کا مالک تو وہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ سب کے سب قیامت کے دن اسی کے لوٹائے جائیں گے، اسی کے سب کے سامنے تم نے حاضر ہونا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، سب کو تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس لیے اپنے اعمال کا حساب اندازہ کر لینا چاہیے کہ اگر میں اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہوں گا تو میں کس حال میں کھڑا ہوں گا۔ ان لوگوں میں شامل ہوں گا جو پکڑ کے گھسیٹ کے لائے جائیں گے، یا ان لوگوں میں شامل ہوں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا دیدار بھی کریں گے، خوش خوش کھڑے ہوں گے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کرو، اسی کی عبادت کرو، اور یہ غور کرو، کیونکہ اللہ ہی کے تو اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور پھر یہ کہ ومان تم بھی موجودین فی الارض ولا فی السماء، تم ایسا نہیں ہو کہ اللہ کو عاجز کر دو یا اللہ کی پہنچ سے کوئی بچ جاؤ۔ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اور تم جو ہے اس کے پکڑ میں نہ آؤ۔ یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ اللہ کی جیسے سورہ رحمان بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری جنوں انسانوں سے، یا ماشاء اللہ بتایا گیا ہے کہ انسانوں و جن، اگر تم میری سے نکل سکتے ہو خدا سے تو نکل کے دکھا دو، اگر تم اتنی ہمت ہے تو یہاں سے نکل جاؤ۔ تو اسی طرح یہاں بھی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بچ جائے، نہ زمینوں میں اور نہ آسمانوں میں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولد، کیونکہ نہ تمہارا اس کے علاوہ کوئی دوست بھی نہیں ہے، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اللہ جس کو چاہے گا پھر اس کی اگر وہ سفارش بھی کرے گا تو اللہ کی مرضی سے کرے گا، اور اسی کے لیے کرے گا جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیں گے، اور اسی کی پھر مدد بھی کی جائے گی، ورنہ تو اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے نہیں، کسی کا اختیار ہے نہیں، اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا۔ اس لیے اللہ میں یہ چاہیے کہ اللہ ہی سے مانگے، اسی کا شکر ادا کریں، اسی کی خالص، اسی کے لیے اپنے اعمال کو ایک اللہ کے لیے خالص کر لیں، اور اسی سے ہر چیز مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ اگر جوتے کے تسمے مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگا جائے، کیونکہ اس کے سوا نہ کوئی دینے والا ہے، نہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا ہے، نہ کوئی بخشوانے والا ہے۔ تو ایک اللہ ہی ہے، اسی کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اسی کے آگے جھکنا چاہیے، اور مانگنا بھی عبادت ہے۔ جو لوگ اس کے اللہ کے سوا کسی اور سے مانگتے ہیں جو یہاں موجود ہی نہیں، تو وہ سمجھیں کہ وہ بھی شرک ہی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ش- شرک سے اور ہر قسم کی بدعات سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے جو کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں ان سے درگزر فرمائے، اور ہم جو کچھ تھوڑا بہت عمل کر رہے ہیں اس کو قبول فرما لے، اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔